اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے اور دیکھنے والے کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دینی معلومات چینل۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا ضعیف عمر باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو توفیق اخلاص نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اب سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے گھیر لیا۔ بچی کا بخار اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ بھلا کون بے قرار کی تجارت قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو، بیماری کی، یا غربت افلاس کی ہو، یا پھر گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی۔ اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی میں بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہرائی رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا باپ اور میں حیران ہو گئے کہ بھلا رات کے وقت اس پہر کو کون ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ تو جواب آیا، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ بھلا اس کو کس نے بلا لیا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے اندر آتے ہی پوچھا کہ مریض کدھر ہے؟ ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے، میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، بلکہ ہمارے گھر میں کئی دن سے تو کھانا بھی نہیں۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا، اگر دینے کے لیے فیس نہیں تو مجھے آدھی رات فون کر کے کیوں بلایا؟ مجھے اس طرح کیوں بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے فون کا سن کر میں نے سوچا کہ شاید ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے ڈاکٹر کو جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، تو اچھا کیا فلاسس کا گھر نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں، فلاں شخص ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا۔ ہم بڑی شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا۔ آنکھوں میں آنسو اور مندی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم، تمہارے گھر تک اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کے لیے سامان لے کر آیا، اور ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔
میرے محترم عزیزو، چاہے جیسے بھی حالات ہو، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یقیناً جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی۔ تو اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے، ساتھ ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ شکریہ۔